ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ دوستو یہ ہے کاٹن یعنی کہ روئی اور یہ ہے ایک ماچس۔ اگر میں اس ماچس سے اس روئی کو آگ لگاؤں تو اس کو آگ لگ جائے گی۔ Here you go۔ اور اب اس سے اخذ کیا گیا نتیجہ بھی دیکھیے گا۔ لیکن ایک چوٹی کے مسلم فلسفر ایسے تھے جن کا ماننا تھا کہ یہ آگ ماچس سے نہیں، یہ آگ لگے گی تو لگے گی بحکم الہی۔ اس فلسفر کا نام تھا الغزالی۔ السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس سے پہلے کہ یہ انالیسس ہم سٹارٹ کریں، ایک چیز آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ سلسلہ ہم نے دی ریوائولسٹ چینل پہ شفٹ کر دیا ہے۔ وہاں پہ ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ ویڈیوز آتے تھے لوگوں کی طرف سے کہ سب ویڈیوز کو جواب دینا، ان پہ رسپونڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو وہاں پہ ہم بلک کی صورت میں 3-4 ویڈیوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ بھی وہاں پہ کیا گیا ہے بریفلی، لیکن یہاں پہ میں اس کو سیپریٹلی اس لیے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ای میلز بہت زیادہ آئی ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا یعنی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں جس پر رسپونڈ ہم وہاں پہ کریں، تو آپ کو اسکرین پہ ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، اپنی آپ ویڈیو کلپ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس کو انالائز کرے گی، دیکھیں گے کہ if it is worth responding to، انشاءاللہ العزیز ہم ضرور رسپونڈ کریں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں شاہ رخ صاحب کی طرف۔ آگ دکھائی انہوں نے، سارا کچھ دیکھ لیا، روئی جلی ہے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس پہ میں تھوڑا ٹائم دوں گا، اس لیے کہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر چکا ہوں، اور فرینکلی برا نہ مانیے گا، میری ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے کہ دیسی سیکولرز کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ امام غزالی کا اعتراض اس چیز پہ نہیں ہے کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آگ نے روئی کو جلا دیا، بلکہ وہ اس ایگزامپل سے جو ایویسینین آنٹولوجیکل نیسیسیٹیرینزم ہے وہ اس کے خلاف آرگومنٹ دے رہے تھے، اور بالکل ٹھیک دے رہے تھے۔ ناؤ کیا آنٹولوجیکل نیسیسیٹیرینزم تھا ابن سینا کا؟ وہ یہ تھا کہ بس ایک دفعہ یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں تو اب اس عادت کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ عادت کے اندر فرق نہیں آ سکتا کہ جو پیٹرن بن گیا ہے اس کے اندر کسی طرح کی ڈسرپشن نہیں آ سکتی۔ اب یہ لازم ہے کہ ہر دفعہ آگ روئی کو جلائے ہی جلائے، جبکہ امام غزالی کا کہنا یہ تھا کہ لک اٹ از ناٹ آنٹولوجیکلی نیسیسری، عقلی طور پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ کیوں وہ ایسا کہتے تھے؟ اور اس لیے کہتے تھے کہ وہ امپلوئی کرتے تھے آرگومنٹ فرام کنٹنجنسی۔ انٹرسٹنگلی ابن سینا کا خود بہت زیادہ کام ہے اس آرگومنٹ کی ڈیولپمنٹ میں۔ یہ آرگومنٹ کیا پوزٹ کرتا ہے؟ وہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو آنٹولوجیکلی ضروری سمجھ لیں، لازمی سمجھ لیں کہ آگ نے روئی کو جلانا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے وجود اور اس کے فنکشن کو ہم نے آگ تک محدود کر دیا، اور روئی کے وجود اور اس کے فنکشن کو ہم نے روئی تک محدود کر دیا۔ یعنی ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آگ نے طے کیا ہے کہ جب روئی اس کے سامنے آئے گی تو اس نے جلانا ہی جلانا ہے اس کو، اور روئی نے بھی طے کر دیا کہ جب اس کی مد بھیڑ آگ سے ہوگی تو اس نے جلنا ہی جلنا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ یہ رول آگ نے بھی طے نہیں کیا اور روئی نے بھی طے نہیں کیا، تو کس نے طے کیا ہے؟ ایک نیسیسری بینگ نے طے کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں منحصر ہیں اس نیسیسری بینگ پہ، اور وہ نیسیسری بینگ جب بھی چاہے اس کو سسپینڈ کر دے، جس کی انہوں نے اگزامپل دی کہ آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور امام غزالی نے لکھی ہوئی ہے بات تحفۃ الفلاسفہ میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روئی کبھی جلے گی کبھی نہیں جلے گی، وہ بھی ہمیشہ ہی جلے گی، لیکن اس جلنے کو آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ آگ اور روئی یہ ان کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ رولز کہیں اور سے طے کیے گئے ہیں۔ اس پہ میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے، پورا ایک بیک اینڈ فورتھ ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اس پہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بیکاز اگر یہ بات ہمارے دیسی سیکٹرز کو سمجھ نہیں آتی تو باقی ساری باتیں ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور وہ ٹائم میرا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تو سمجھ آنی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزالی کے نزدیک فلسفی پڑھنا ایک ڈینجرس کام ہے، اسپیشلی ایمان کے لیے، کیونکہ انسان جب ہر چیز کو عقل کی کورٹ میں لے آتا ہے تو اس کے اندر انٹلیکچوئل ایروگنس پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز پر ڈاؤٹ کرتا ہے، ریلیجن پر ڈاؤٹ کرتا ہے، وحی پر ڈاؤٹ کرتا ہے، اور دین کو جج کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک فائنل اتھارٹی ہی ریزن ہے۔ well اگین یہ ایک اور مثال ہے ہمارے سیکولر حضرات، خواتین و حضرات شوڈ سے، کہ ان کو ان معاملات کی کتنی کم سمجھ ہے اور کتنی غلط سمجھ ہے، کہ اگر آپ فلاسفہ اور فلاسفرز کو ایک سمجھ رہے ہیں تو پھر باقی ساری باتیں اکارت جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں، بیکاز آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ غزالی کا کوئی ایشو فلسفی کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ فلاسفہ جو کہ ایک بڑی پرٹیکولر ایک فکری تحریک تھی اس کے حوالے سے تھا۔ کیا وہ فلاسفر تھے؟ شور، لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کو سبھی فلاسفر سے یا ہر طرح کی فلسفی سے مسئلہ تھا، یہ بات غلط ہے۔ امام غزالی خود ایک فلاسفر تھے۔ آج اسلام کی جو اسلام کی نہیں، آئی شوڈ سے کہ جنرلی اسپیکنگ ریلیجن کی جو اسکولاسٹک فلسفیز ہیں، اس کے جو میجر آرگومنٹس کے اندر جو کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ ہے، جو ولیم لین کریگ نے امام غزالی کے احترام میں کوزمولوجیکل آرگومنٹ کے ساتھ لفظ کلام ایڈ کیا ہے، وہ ایک فلسافیکل آرگومنٹ ہے جو کہ کوز
کو کنفرم کرتا ہے. تو امام غزالی نہ کوز کے خلاف تھے نہ فلسفی کے خلاف تھے، البتہ وہ اس ذہنیت کے خلاف تھے جو ابن سینا اور الفارابی کی تھی، جس میں انہوں نے اپنی دانست کے مطابق ارسٹوٹیلین لاجک پہ اسلام کو بلڈ کرنا شروع کر دیا تھا. ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دی تھی کہ کائنات کی کوئی جو حدوث زمانی ہے مثال کے طور پہ، اس کو انہوں سے منکر ہو گئے تھے کہ ٹیمپورل کریشن آف یونیورس کو ڈینائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی وقت کائنات وجود میں آئی، بلکہ یہ ایسے ہی ازلی ہے جیسے اللہ عز و جل کی ذات ازلی ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اس کو بنایا اللہ نے ہے. کب بنایا ہے نہیں، کب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تعلق وقت سے اور یہ کسی وقت میں بنی نہیں ہے. اس طرح کی ایبسرڈ باتیں جس کا کوئی آج کی ماڈرن سائنس ریفیوٹ کر چکی ہے مکمل طور پہ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کی کیا اہمیت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، انٹروپی اینڈ سو فورتھ، یہ سارے کا سارا ہم اس سے کائنات کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. بہرحال یہ ایبسرڈ نظریات تھے گریکس کے، جو کہ ہیلینسٹک کامنٹری کے ساتھ فارابی اور ابن سینا تک پہنچے، اور انہوں نے پھر اسلام کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی. امام غزالی اس چیز کے خلاف تھے، اور یقیناً وہ اس چیز کے بھی خلاف تھے کہ آپ اپنی عقل کو فائنل اتھارٹی نہیں سمجھ سکتے. اس کی ریزن بڑی سمپل ہے، فلسافیکل ریزن ہے. اس کے اوپر بھی ایک فلسافیکل آرگومنٹ، جس کو آرگومنٹ آف تھیوریسی کہا جاتا ہے، کہ آپ ادھر خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے. جو نہیں مانتے اس کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. امام غزالی ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. امام غزالی ان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر اس خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نالج آپ سے سپریم ہے، اس کی حکمت آپ سے سپریم ہے، اس کی طاقت آپ سے سپریم ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے جو خدا کے جو حکمت ہے اس سے ٹکراتی ہو، آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. تو وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز میں انفیریئر ہیں، تو آپ وہاں پہ خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. اپنی عقل کو سے آپ قرآن کی تشریح ایسی نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ استعارہ ہے، یہ ایلوگوری ہے، یہ تو کہانی ہے، اس کا مخفی مطلب ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں بھائی، جب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو بھی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے جن کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. انتہائی فیئر آرگومنٹ ہے. یہ تو کسی فیکٹری میں بھی کام کرے تو وہاں پہ بھی آدمی اپنی عقل کے مطابق ایک پروسیس اگر ڈفرینٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی جو نظام چلا آ رہا ہے وہ اسی کو فالو کرے گا. تو جب اللہ عز و جل کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی میں جو وحی ہے اس کو میں پیچھے کر دوں اور عقل ہے میں اس کو آگے کر دوں. اتنی سی بات تھی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. الغزالی نے نالج کی ہیراکی بھی شیپ کی. ان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹس وہ تھے جو دین سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے: قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور صوفیزم. ان کے مقابلے میں فلسفی، نیچرل سائنس اور فورن سائنسز سیکنڈری تھے. یہ بات قطعی طور پہ غلط نہیں ہے شاہ رخ بھائی کی، لیکن یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے، اس لیے کہ امام غزالی نے ان چیزوں کو اتنا ہی نیسیسری قرار دیا ہے جتنا کسی بھی اور علم کو. یاد رکھیے گا کہ ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ کے اندر کوئی ڈسپیرٹی نہیں دیکھی جاتی تھی، یعنی کہ خدا کے کلام اور خدا کے کام کو دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں دیکھا جاتا تھا. یہ آج کے زمانے کی لینگویج ہے جس کو ہم ریٹرویکٹیولی اپلائی کرتے ہیں کئی سو سال پہلے. تو امام غزالی بالکل سمجھتے تھے کہ جو اسلامی علوم ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ریاضی اور یہ ان چیزوں کو کچھ سیکولر علوم نہیں سمجھتے تھے، کوئی سیکنڈری اسٹیٹس اس کانٹیکس میں نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اس کانٹیکس میں دیتے تھے کہ وہ چیزیں جو اسلام کے متعلق ہیں وہ تو سب نے کرنی ہے. جیسے قرآن ہے وہ سب نے پڑھنا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد ایک آدمی ریاضی میں ماہر ہو سکتا ہے، ایک نیچرل سائنسز میں ماہر ہو سکتا ہے، ایک منطق میں ماہر، وہ اس کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. تو وہ اس حوالے سے کہ بیس سب کی یہ ہونی چاہیے جو اسلامک ایجوکیشن ہے، باقی آگے اپنے اپنی فیلڈز میں جائیں. تو ان کی تنقید یہ نہیں تھی، ان کی تنقید یہ تھی، بلکہ انفیکٹ انہوں نے جو لکھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ریاضی اور سائنس اور ان طرح کی چیزوں کو پرٹیکولرلی ریاضی کو موضوع بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ وہ اس کو اتنا زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ اس میں سے جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اگر اسلام کے مخالف ہو تو وہ اس کو ٹھیک سمجھ لیتے ہیں، اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور دوسری مصیبت جو ہے، یہ پہلی مصیبت تھی، جو دوسری مصیبت ہے دا سیکنڈ ایول، کہ وہ نادان دوست ہیں کہ جو ان چیزوں کو اسلام کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو امام غزالی نے وہ فیئر اینڈ جسٹ رستہ لیا تھا جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ صحابہ اپنی زندگی میں اکانومسٹ صحابہ اور طرح کے تھے، جو ایکڈیمک صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں، حضرت زید رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کا اپنا کام تھا، جنگ والوں کا اپنا کام تھا، سفارت والوں کا اپنا کام تھا، لیکن سب قرآن پڑھتے تھے، سب حدیث کے طالب علم تھے سارا. یعنی وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ غلط بھی نہ کہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے، تو اسلام نے ان کو امبریس کیا ہے، اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ اگر ان کا اسلام سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اسلام کو پیچھے کر دیں گے، ان کو آگے کر دیں گے. دیٹ واز what غزالی واز سیئنگ. لیکن اس سے جو اگلا حصہ ہے وہ شاہ رخ بھائی کا میرے خیال میں جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ زیادہ ڈینجرس بھی ہے
اور تاریخ کے مخالف بھی ہے۔ یہ ہائرارکی دوستوں مدرسہ کلچر پر بہت ہی گہرا انفلوئنس چھوڑ گئی۔ جب کریکولم میں قرآن، حدیث، فقہ اور کلام کو ٹاپ پر رکھا گیا اور ریشنل اور نیچرل سائنسز کو اگنور کر دیا گیا۔ یہ قطعی طور پہ غلط بات ہے، انفیکٹ ایویڈنس اس کی اپوزٹ ہے۔ میں دکھا چکا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ مدارس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، میتھس، لاجک، یہ چیزیں اتنی ایڈوانس تھی، نیچرل سائنسز اتنی ایڈوانس تھی کہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں سامنے وہ لے کے آئے کہ آج بھی ماڈرن ورلڈ میں ان کی اپلیکیشنز موجود ہیں۔ میں ابھی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے کچھ چیزوں کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن یہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو امام غزالی کے بعد کے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست تعلق مدارس سے ہے، پڑھا بھی اور ادھر پڑھایا بھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں جو ہمارا آج ہیلیو سینٹرک ماڈل ہے، جو جیو سینٹرک ماڈل سے ہم نے شفٹ کیا کپرنیکس کے بعد، کہ پہلے خیال یہ تھا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے اور سورج اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ پھر ہم اس ماڈل کو ہم نے چینج کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ اپنے مدار میں گھومتی ہے اور اس کا مدار سورج کے آگے پیچھے ہے۔ اسے کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک ماڈل۔ یہ بیسڈ ہے ابن شاطر کے کام پہ، اور ابن شاطر جو ہیں وہ مدرسے کا پروڈکٹ تھے، اور بہت ایڈوانس لیول کی ان کی سائنٹیفک اور کوزمولوجیکل اور ایسٹرونومی کے حوالے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان کے یہ چیزیں سیکھ کے سرٹن اس وقت یہودی انٹلیکچوئلس تھے جنہوں نے آگے جا کے انفلوئنس کیا اپنا کپرنیکس کو، اور آج ہم جو دنیا میں جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہماری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈفرینٹ ہے۔ یہ اور ایگزامپل، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے۔ اگلی کی طرف بڑھتے ہیں، تقی الدین المعروف کی بات کرتے ہیں۔ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، قاضی بھی تھے، مدرس بھی تھے، ان کے مدرسے میں ٹیچر بھی تھے، اور انہوں نے کہ جو 6 سلنڈر انجن ہے اس کی بنیاد رکھی کہ ایک ایسا آلہ، ایک ایسا انجن جس کے اندر پانی بھی ہے، جس کے اندر پسٹنز بھی ہیں، امیجن دیٹ، پسٹنز کے ساتھ ساتھ جس کے اندر کیم شافٹ بھی ہے، ویلوز بھی ہیں، اور پورے کا پورا ایک حرکت کا نظام موجود ہے۔ یعنی یہ وہ سوچ تھی جس نے ایسے میکینیکل پروسیسز بنائے جو بعد میں ڈیولپ ہو کے جو ہائیڈرولک سسٹم ہے، جو انجن ہے، ہمارا آج کا V6 انجن جو ہے مثال کے طور پہ، یہ سارا اسی سوچ پہ بیسڈ ہے۔ کس آدمی کی سوچ پہ بیسڈ ہے؟ جس نے مدرسے میں یہ باتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر انہی تقی الدین صاحب نے جو اپنے زمانے کا سٹیم انجن بنایا تھا اور یہ کر کے دکھایا تھا کہ جو پریشرائزڈ سٹیم ہے یہ ایکچولی حرکت کو وجود میں لے کے آ سکتی ہے، یعنی کہ جب سٹیم پریشرائزڈ ہو سرٹن کنڈویٹس میں آپ اس کو گزاریں تو اس سے تحریک پیدا ہو سکتی ہے، جو سرکولر موشن ہے وہ بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاس یہ جدید سرکولر روٹیٹنگ موشن جو ڈیوائسز کام کر رہی ہیں جن کے پیچھے سٹیم انجن ہے، یہ سارا ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہیں سے ایوالو ہوا ہے۔ اوبیسلی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے آج دنیا میں جو ہے سارا کچھ انہوں نے بنا کے دے دیا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی، وہ سوچ جو انہوں نے مدرسے میں اڈاپٹ کی تھی۔ قاضی زادے الرومی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے اور امام غزالی کے بعد والے مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، اور سمرقند اسکول کو بھی ساتھ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے میتھمیٹکس کے جہاں میں پرٹیکولرلی جو سائن حسابات ہیں اس کے اندر جو پرسیجن ایکوائر کی ہے، اس کی پرسیجن 10 ٹو دا پاور آف 12 تک یہ پریسائز ہے، اور اس کی امپلیکیشنز آگے کیا ہیں، اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں کہ آج ماڈرن دنیا میں سیٹلائٹ، یہ GPS سسٹم، یہ اینیمیشنز، گرافکس، ان سب میں جو میتھس یوز ہوتا ہے یہ سب وہیں مدرسے سے نکلا ہوا ہے۔ شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے جو اینیمیشن ساری بناتے ہیں یہ مدرسے کی سوچ سے آئی ہوئی ہیں۔ By that I don't mean کہ وہ اینیمیشنز بنا کے دیتے تیار کی ہوئی تھی انہوں نے شاہ رخ بھائی کے لیے، اور ہم saying is کہ یہ جدید ٹیکنالوجی جس میتھمیٹیکل ورلڈ کو یوز کرتی ہے، پیراڈائم کو یوز کرتی ہے، وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کا ہے۔ I have no idea یہ کہاں سے باتیں آ جاتی ہیں کہ مدرسے میں تو صرف بس قرآن حدیث پڑھا کے ختم کر دیا۔ They were way too ahead of their time۔ ایک ایگزامپل اور بھی دیکھ لیجئے، میر داماد نے شاہ مسجد میں جو اکوسٹک سائنس کی ہائٹس کو اچیو کیا، اس کی اپلیکیشنز دنیا میں آج بھی ہیں کہ امیجن کریں کہ ڈبل ڈوم جو مینار ہے، ڈبل، اس میں اس ڈیزائن ایسا اس کا کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز کیپچر ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوکس ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچ سکتی ہے۔ کوئی اس میں بجلی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ مسجد کے اندر آواز کی سائنس کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ ماڈل دے رہے ہیں جو دنیا میں اتنا بعد میں ڈیولپ ہوا کہ اس مسجد سے جو سائنس ڈیولپ ہوئی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے آدمی سے اور ان کے کولیگ سے اوبیسلی،
وہ اتنی ایڈوانس آج بھی دنیا میں ہے کہ جو پیرابولک مائکروفون ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کو ایٹ لیسٹ اسی پرنسپل کو یوز کرتا ہے. ایک کرو ڈش یوز ہوتی ہے کہ دور سے آواز اس پہ کیچ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ریفلیکٹ ہو کے ایک پوائنٹ پہ فوکس ہوتی ہے. پریکٹیکلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع سے بھرا ہوا ایک فٹ بال اسٹیڈیم، ابھی آج کل فٹ بال ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں ایک کھلاڑی جب فٹ بال کو کک مارتا ہے، کک لگاتا ہے، تو آپ کو اس کک کی آواز آتی ہے. سو ون ہیز ٹو ونڈر کہ ہزاروں کا مجمع وہاں پہ اتنا شور ہے تو ٹیلی ویژن پہ مجھے آواز کیسے آ رہی ہے؟ بل وہ پیرابولک مائکروفون کے ذریعے آتی ہے. وہی پیرابولک مائک کا پرنسپل جو شاہ مسجد سے سٹارٹ ہوا تھا، ایک مدرسے کے بچے نے بنایا تھا. امیجن دیٹ کہ جو ڈوم ہے، جو گنبد ہے، جو اس کی کرو سرفیس ہے، وہ آج ہم ڈش کی مماثلت سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جیومیٹریکل اندازے لگا کے کہ آواز کیسے کہاں پہ جاتی ہے، کیسے اس کو کرو سرفیس کے اندر کیپچر کر کے اس کو ریفوکس کیا جا سکتا ہے. اور یہ فٹ بال کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، رائل البرٹ ہال اور سڈنی اوپرا، یہ وہ سارے اسی پرنسپل کو یوز کرتے ہیں. سو آئی ہیو نو آئیڈیا یہ خیال کہاں سے ہمارے دیسی سیکولرز میں آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ بند ہو گئے تھے امام غزالی کے بعد. امام غزالی کے بعد جتنی ٹیکنالوجی بنی ہے وہ بہت بڑی ہے ان ٹرمز آف والیوم جو امام غزالی سے پہلے کی تھی. نوبیل پرائز کی پچھلی 125 سالہ ہسٹری میں صرف 5 ایسے مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کو سائنسز کے اوپر نوبیل پرائز ملا ہے. فزکس کے اوپر صرف ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا ہے، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے آج بھی نان مسلم ہے. احساس کمتری کا ایک مظہر یہ بھی ہوتا ہے، مینیفیسٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نوبل پرائز کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں اٹموسٹ ایک عقل کا معیار ہے. یہ اب بندہ پوچھے کہ اگر یہ عقل کا معیار ہے تو چائنیز کے پاس اتنے کم نوبل کیوں ہیں؟ ان کا کون سا امام غزالی آیا تھا جس نے ان کو روک دیا تھا؟ لیکن چائنا نے جتنی سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، فار ایسٹ نے جتنی ترقی کی ہے، ایون جاپان کے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے ویسٹ کے پاس ہیں. ویسٹ ڈپینڈ کرتا ہے دو ملکوں کی ٹیکنالوجی پہ. اس وقت زیادہ ٹیکنالوجی فار ایسٹ سے ڈیولپ ہو رہی ہے، ویسٹ سے نہیں ہو رہی ہے. اس کے باوجود نوبیلز بہت ہی کم ذکر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نوبیل بذات خود ایک ریگڈ سسٹم ہے. میرا اس پہ ایک ویڈیو آنے والا ہے بڑے جلدی انشاءاللہ کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نوبیل ہونا چاہیے، بائی آل مینز بالکل ہونا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن یہ ڈاکٹر سلام کا حوالہ دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ سرکاری طور پہ وہ غیر مسلم ہے. نہیں، وہ اسلامی طور پہ غیر مسلم ہے. اس پہ میں نے پوری سیریز بنائی ہے کہ ڈاکٹر سلام کو جو ملا ہوا یہ کیسا ریگڈ سسٹم تھا. اس میں نے ان کے اس زمانے کے سائنسدانوں کے ڈاکٹر ٹرہوف جیسے سائنسدان کا حوالہ دیا ہے جن کے کام کی وجہ سے ان کو نوبیل ملا ہے. ان تینوں کو، گلاشو کو بھی، وائن بھر کو بھی، ڈاکٹر سلام کو بھی. جس آدمی کی وجہ سے ملا ہے وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. بھائی اگین میں وہ نئی بحث نہیں کھولنا چاہتا، لیکن نوبیل پہ میری ایک سیپریٹ ایک ویڈیو آ رہی ہے جسٹ ٹو ہیلپ پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ دنیا میں بذات خود ایک ٹھیک ٹھاک فراڈولنٹ سسٹم ہے، اور کیوں ہے وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا. لیکن صرف اگر آپ نے یہ کانسٹرکٹ بنا دیا ہے کہ امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی، اس کے بعد مدارس میں سائنس ختم ہوئی، دیکھو آج ہمارے پاس نوبیل نہیں ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن، چائنیز کے پاس اتنے کیوں نہیں ہے نا؟ آرگومنٹ ضرور لے کے آئیں لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی گہرائی ہونی چاہیے. Something gonna be there. دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی، فزکس، میتھمیٹکس، بایولوجی، سٹیم سبجیکٹس میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں. کیونکہ جب سارے کام اللہ نہیں کرنے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر انسان کو فزکس، کیمسٹری اور یہ سائنسز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستوں، یہ سوچ ہے جس سے مجھے بہت بڑا اختلاف ہے. اور ہمیں اس سوچ سے اختلاف ہے جو آپ کی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سائنس، سٹیم، ان ساری چیزوں میں اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم کوز اور فیکٹ کو نہیں مانتے. کس نے یہ باتیں کہی ہیں؟ بچپن میں کبھی کسی نے سنی تھی کہ بیٹا محنت نہ کرنا دنیا میں، بیٹا بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز اللہ نے کرنی ہے اس لیے تم نے کچھ نہیں کرنا. پاکستان کی سب سے بڑی سائنٹیفک اچیومنٹ ہمارا نیوکلیر پاور ہے، جو کہ بالکل کسی سیکولر کا بنایا ہوا نہیں ہے. جو نظریاتی، دین پسند، آرتھوڈاکس، روایتی مسلمان ہیں ان کا بنایا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس وقت کی جو لیبارٹریز تھیں، ہمارے سائنسدان وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو بن جائے گا، نہ ہوئی تو نہیں ہوگا، یا وہاں پہ وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز پہ کام کیا کرتے تھے، کوز اینڈ افیکٹ کو سمجھتے تھے؟ کوز اینڈ افیکٹ، نیوکلیر کوئی ڈیوائس کام ہی نہیں کر سکتی اگر آپ کوز اور افیکٹ کو ڈینائی کریں. یہ غلط الزام ہے، اور یہ رینن جیسے جاہل کا الزام ہے جس کے بعد نیل ڈیگراس ٹائسن نے اس کو پاپولرائز کر دیا. رینن نے بھی جھوٹ بولا، ٹائسن نے بھی جھوٹ بولا، اور ہمارے سیکولرز نے بجائے اس کے کہ ان کو چیلنج کرتے کہ او ہم ترقی نہیں کریں، اس کی وجوہات اور ہیں جناب.
ہم ترقی نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلچرل ہیجمنی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے. پچھلے 200 سال سے کوئی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو بریک فری. آج بھی آپ کی اتنی زیادہ چھاپ ہے ہم پہ کہ ہم تیل بیچ سکتے ہیں تو آپ کی مرضی سے، ہم کسی کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی سے، آپ آ کے پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں سے فری ہونا ہے. ہم سائنس بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے جھوٹ. یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ ایک تو وہ دنیا میں نظام ایسا بنا ہے کہ وہ مسلم دنیا کو کچھ کرنے نہ دیں، اور مسلم دنیا اگر کچھ نہیں کرے تو اسے کہیں کہ اس کی وجہ نا تمہارا اپنا امام غزالی ہے. یہ گالی سے زیادہ بری چیز ہے. لیکن جب اپنے یہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے تم لوگوں کا. بجائے اس کے کہ اس جھوٹ کو ایکسپوز کرو کہ ہم کوز اینڈ افیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں، تم شروع ہو گئے ہو کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے، کوز اینڈ افیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں. کس نے کوز اینڈ افیکٹ کو ڈینائی کیا ہے؟ ہم ورلڈ چیمپئن پاکستان بنا ہے، 4 مختلف چیزوں میں بنا ہے. کیسے؟ گراؤنڈ میں بیٹھ کے کہ چھوڑو یار بولنگ نہیں کرتے ہیں، اسے وسیم اکرم کو بول دیا گیا، انہوں نے رکھ دیا کہ یار اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہیں تو وہ بھائی. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوششوں میں ہم کسر نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنی کوششوں کو خدا نہیں بنا لیں گے. اس کے اوپر حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ کو پوری مضبوطی سے باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. یہاں آپ یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا مشکل لگتا ہے کہ صرف اپنی کوششوں پہ ہم نے توکل کری، وہ بہت بہشت مسلمان ہم نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ کس جاہل نے یہ بات کہہ دی ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، وہ بغیر کسی کوشش کے بن گئے، بس یہی سارے بیٹھے رہے، کوئی قائد اعظم نے کوشش نہیں کی، کوئی آزادی کے لیے تگ و دو نہیں ہوئی، کوئی ہجرت نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا لوگوں کا، بس لوگ بیٹھے رہے کہ اللہ نے چاہا تو بس ہو جائے گا. ایٹم بم ہمارا ایسے ہی بن گیا ہوگا. اتنے مسلمان ملکوں نے جو آزادیاں لی ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا. I mean, who the flip comes up with these stupid ideas؟ کون ایسا اسٹوپڈ آدمی ہے جو ہمارے سیکولرز کو بتا دیتا ہے اور یہ اس سے زیادہ بڑے اسٹوپڈ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مان لیتے ہیں. جب بھی کوئی فینومینا ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈیوائن ول کی طرف دیکھتے ہیں بجائے اس کے پیچھے کی فزکس سمجھنے کو. جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ہم لوگ نیچرل کازز سمجھنے کے بجائے ہر چیز اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا رب دیاں کرنیاں نے انسان کی کر سکتا ہے. یہ سوچ بہت غلط ہے دوستوں. رب دیاں کرنیاں نے، رائٹ؟ ویل ہیئر از دا پرابلم. آئدر انسان جو کچھ تصور کرتا ہے وہ اسے اچیو کر لیتا ہے یا نہیں کرتا. دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا پارٹلی اچیو کرتا ہے. اب وہ ایتھیسٹ ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو. اگر ایتھیسٹس یہ خیال نہیں رکھتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ well it was meant to be like this؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو منظور نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے کوشش سسپینڈ کر دی ہے. بھائی دنیا میں جو کچھ بھی اچیو کیا گیا ہے مسلمانوں نے وہ اپنی کوشش سے ہی کیا ہے. ہمیں تو ہماری جو سب سے بیسک بھی اور سب سے پرائم ہماری ایجوکیشن وہ قرآن ہے، جس میں کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے تمہاری کوشش کے. دنیا میں کچھ بھی کرنا ہے، تم نے جو کوشش کرو گے اسی پہ تمہارا آؤٹ کم ہے. بیٹھ جاؤ گے. رہبانیت اسلام میں اس لیے حرام قرار دی گئی ہے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے سفارت، ہجرت، جہاد، مارکیٹ بلڈنگ، انسٹیٹیوشن بلڈنگ، ہر چیز کر کے دکھائی ہے. ہر چیز کر کے دکھائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدارس کو دوبارہ وہاں پہ لے کے جانا ہے جو ان کی اپنی ہسٹری ہے، کہ بتائیں کہ تقی الدین آپ کے تھے، قاضی زادے آپ کے تھے. دوبارہ سے اس کو ہم ریوائیو کریں، بجائے اس کے کہ سائڈ پہ بیٹھ کے جو میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس میں نے گالی دے دینی ہے، میں نے بدتمیزی کر دینی ہے کہ تم لوگوں میں ایسی ہے کہ تم لوگ کوز اور افیکٹ پہ. For goodness sake, I'm really الفاظ کہتے ہیں انسان کے سامنے سے گم جاتے ہیں. یہ کوئی اتنا بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ ہم پہ وہ الزام لگا رہا ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں. یہ اسٹرو میننگ نہیں ہے، یہ بدتمیزی کی ایک ایسی قسم ہے. اس کو آپ دیسی سیکولرزم کہہ سکتے ہیں. کہ اسٹرو میننگ میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آسپیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے پورے کلچر کو غلط کر دیا ہے کہ ہم بغیر کسی کوشش کے سمجھتے ہیں کہ نتیجے نکل آئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوشش کر لینے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارتی پابندیاں ہٹا دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ IMF والے آ گئے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے کہ جناب اتنا آپ پہ ٹیکس زیادہ لگے گا، پیٹرول دنیا میں سستا ہو رہا ہے، آپ کا مہنگا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ کرو. ہم یہ کہتے ہیں ہماری یوتھ اتنی ہے، وائبرنٹ ہے، اس کو کام کرنے دو. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلامک سسٹم آ جائے، اکانومی آ جائے، سارا کچھ آ جائے. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وی بلیو ان کوز اینڈ افیکٹ. وی ڈونٹ ڈینائی کوز اینڈ افیکٹ. دس از این ایکسٹریملی اسٹوپڈ تھنگ ٹو سے کہ مسلمان کوز اینڈ افیکٹ کو ڈینائی کرتے ہیں. میرے حال میں ختم کرتے ہیں اس ویڈیو یہاں پہ. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ لٹرلی یہ پاگل پن ہے اور کچھ نہیں ہے.